میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رضا ہے؟ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مینا میں پہنچے، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئل پبلک ٹی وی میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسا عظیم واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اس عظیم واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، تاہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر سنا دی گئی۔ عبرانی زبان میں اسماعیل کا تلفظ شمائل ہے۔ شمع کے معنی سن اور ایک اللہ کے مترادف ہیں۔ کیونکہ اولاد کے لیے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی گئی تھی، اس لیے آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر شاک گزری۔ اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا: حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھنجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ انہیں چھوڑ کر جب جانے لگے تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روک کر پوچھا: ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر آپ کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا۔ تب بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں جانے دیا اور فرمایا: ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد ایسے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب گھر والے کے پاس۔ اے رب، بعض لوگوں کے دل جھکتے ہیں ان کی طرف، اور ان کو روزی عطا فرما اپنے فضل سے تاکہ شکر کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک مشکیزے سے پانی پیتی رہی اور کھنجوروں سے گزارا کرتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھنجوریں ختم ہو گئی تب وہ پریشان ہو گئی
بچے نے بھوک اور پیاس سے رونا شروع کر دیا تھا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ صفا پہاڑی پر چڑھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہ آیا۔ پھر وہ واپس وادی میں آ گئی اور پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے۔ ممتا کا یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے ہر فرد پر اللہ تعالیٰ نے یہ لازم قرار دے دیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کے پہاڑوں کی سعی کریں۔ اس جستجو پر مشتمل عمل کی مقبولیت کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ 7ویں چکر میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچے کے پاس واپس آئی تو دیکھا کہ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے، اور یہ چشمہ آج بھی موجود ہے اور ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معجزہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی اس سے مستفید ہوئی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور ان کی طرف سے وحی سنائی، اے ہاجرہ، آپ کو خدا نہ ہو اور نہ ہی غمگین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقام بیت اللہ ہے جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جران نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد کے درمیان گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ خواب یقیناً اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا، میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کے پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رضا ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا، ابا جان، آپ اللہ کے نبی اور ان کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ بے فکر ہو کر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم خداوندی کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے چل پڑے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسماعیل ہماری اکلوتی اولاد ہے، ابراہیم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ابلیس نے کہا، اللہ کے حکم کے مطابق ہی کر رہے ہیں۔ اس پر بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ جب ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی اکلوتی اولاد ہے، آپ عمر رسیدہ ہیں،
اور انہی سے آپ کی نسل ہے۔ یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کے حکم پر راضی ہوں، وہ جیسے چاہے حکم دے، ہم اس کی تابع ہیں اور فرما بردار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن اس نے آپ کو بہکانے کی اپنی ناکام کوشش جاری رکھی، حتیٰ کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا، لیکن وہ بھی اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں۔ میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست میری قربانی کا حکم خواب میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے انہیں 3 مرتبہ قربان گاہ جانے کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، اور 3 مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان پر کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، اور یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی مینا میں پہنچے، جہاں اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا۔ تاب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ شاید قیامت تک دیکھ پائیں گے۔ زمین و آسمان ساکت ہے، کائنات حیران ہے، فرشتے اس زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجئے تاکہ چھری چلاتے وقت آپ کو کوئی دقت نہ ہو، اور ابا جان، آپ مجھے زمین پر منہ کے بل لٹائیں تاکہ میرا چہرہ زمین کی طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے گا اور ذبح کرنے کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجئے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب باتوں پر عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹا دیا اور چھری چلا دی۔ لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا، کیونکہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں مگر چھری نہیں چلتی۔ آپ بہت زور لگاتے ہیں مگر چھری چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے چھری، تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت نازک ہے، تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے زمین پر ایک انسان کی اللہ سے محبت کا عجیب منظر دیکھ رہے تھے۔ تب اللہ پاک نے عرش سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ اور جنت سے مینڈا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، جاؤ اور اس مینڈے کی قربانی کرو۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے مینڈا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹاتے ہیں اور مینڈا رکھ دیتے ہیں۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر گرم خون لگا اور بے سختہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت ایک طرف بیٹھے تھے، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری برگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچا لیا، اور ان کی جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایت میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا گیا ایک مینڈا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ بنا دیا گیا، جس کو تمام مسلمان عید الاضحیٰ کے طور پہ مناتے ہیں۔ یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔
آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں اور نیچے کامنٹ میں اپنی رائے کے متعلق بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔